بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، آج ہم گریڈ 5 میں یونٹ نمبر 9 ایڈونچر وتھ شارک پیراگراف نمبر 1 اور پیج نمبر 58 میں سبق کو دہرائیں گے۔ تو اس سبق کا نام ایڈونچر وتھ شارک ہے، یعنی شارک کے ساتھ مہم یا مقابلہ ہے۔ شارک ہے اصل میں کیا؟ شارک جو ہے یہ ایک بڑی مچھلی کا نام ہے جس کے 3000 دان ہوتے ہیں۔ یہ عام طور پر چھوٹی موٹی مچھلیوں کو کھاتا ہے اور یہ اتنا طاقتور ہوتا ہے جو چھوٹی کشتیوں کو آسانی سے پاٹ سکتا ہے۔ تو چلتے ہیں سبق کی جانب۔ پیراگراف نمبر 1 What a splendid day we have had today, said احمد۔ احمد نے کہا ہمارے لیے آج کا دن کتنا شاندار تھا۔ He and Asif were on their way back to the shore after a long day at sea. سمندر میں لمبے دن گزارنے کے بعد وہ اور آصف ساحل کی طرف دوبارہ اپنے راستے پر تھے۔ The two brothers would always get up early in the morning and reach the shore to start fishing. دونوں بھائی ہمیشہ صبح سویرے اٹھ کر اور ساحل پر پہنچ کر مچھلیاں پکڑنا شروع کرتے۔ Today they were very excited. آج وہ بہت خوش تھے۔ Usually they caught small fish to make ends meet. عموماً وہ چھوٹی مچھلیاں پکڑ کر چلے جاتے۔ But it was quite a different day. مگر یہ بالکل ایک مختلف یا الگ دن تھا۔ They had caught 3 big fish and both the siblings were very happy. وہ 3 مچھلیاں پکڑ چکے تھے اور دونوں بہن بھائی بہت خوش تھے۔ They had already started thinking about the money they would get and how they would spend it. وہ پہلے سے سوچنا شروع کر چکے تھے کہ کیسے پیسے حاصل کریں گے اور کیسے اس کو خرچ کریں گے۔ Suddenly they saw something very frightened. اچانک انہوں نے کچھ عجیب سا چیز دیکھا۔ There was a shoal of sharks heading towards the boat. وہاں پر شارک کے مچھلیوں کا ایک ہجوم کشتی کی جانب بڑھ رہا تھا۔ The sharks had smelled blood. شارک کے مچھلیاں خون کو سونگھ چکے تھے۔ Actually, one of the fish was bleeding from the gills and its blood was draining out of the boat through a small hole. اصل میں ایک مچھلی کی گل پڑے سے خون بہہ چکا تھا اور خون باہر کشتی کے چھوٹی سوراخوں میں نکل گیا تھا۔ They had never expected to see so many sharks at once. انہوں نے اتنے سارے شارک دیکھنے کی کبھی توقع نہیں کی تھی۔ They started looking for their tools to defend themselves. انہوں نے اپنے بچاؤ کے لیے اوزاروں کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ They had only their shark suits to defend against the destructive force of the shoal of sharks. ان کے پاس صرف شارک کے سوٹ تھے کہ وہ شارک کے تباہ کن طاقتور گروہ کے خلاف دفاع کرے۔ But their determination was strong. مگر ان کا ارادہ پختہ تھا۔ They believed in themselves and it was the only key to success in such a situation. وہ اپنے آپ پر یقین رکھتے تھے اور ایسی صورتحال میں کامیابی کی راز یعنی کنجی صرف یہی تھی۔
They put their shark suits on and got ready to fight. انہوں نے اپنے شارک سوٹ لگوائے اور لڑنے کے لیے تیار ہو گئے. As the sharks got closer, they saw that there were more than 7 sharks ready to attack. جیسے شارک قریب آ گئے انہوں نے دیکھا کہ 7 سے زیادہ شارک حملہ کرنے کے لیے تیار ہے. Asif took a rubber sheet to cover the fish they had caught. آصف نے ان مچھلیوں کو ڈھانپنے کے لیے ربڑ کی چادر لی جو انہوں نے پکڑے ہوئے تھے. As soon as the first shark approached the boat, جیسے ہی پہلا شارک کشتی کے قریب پہنچا, Ahmad hurled a mast with a sharp end. احمد نے تیز سرے سے مستول پھینک دیا, which went straight into belly of the shark, جو سیدھی شارک کے پیٹ میں چلا گیا. It started wriggling in pain. اس نے درد سے تڑپنا شروع کیا. And the other sharks had it as an appetizer. اور دوسرے شارک نے اسے بھوک لگی ہونے کی وجہ سے حاصل کیا. Before they could finish the shark, he was sharp enough to get ready for another go at the invaders. اس سے پہلے کہ وہ شارک کو ختم کر سکیں وہ اتنا تیز تھا کہ حملہ آوروں کے پاس دوبارہ جانے کے لیے تیار ہو جائے. Ahmad had a sharp wasp knife in his hand to attack the next shark. احمد کے اگلے شارک پر حملہ کرنے کے لیے چھری تھی. The first attack went in vain. پہلی کوشش ضائع ہو گئی. But the second hit the target. لیکن دوسری نشانے پر آ گئی. The shark had taken the blow on the head and was dead within seconds. شارک کے سر پر دھچکا لگا تھا اور سیکنڈوں میں ہی مر گیا. The fellow shark had another good meal before they could take their actual target. ساتھی شارک نے اپنا اصل نشانہ لینے سے پہلے ہی ایک اور اچھا کھانا کھایا. Meanwhile, some sharks had already got enough to fill their tummies. اسی اثنا میں کچھ شارک اپنے پیٹ بھرنے کے لیے پہلے ہی کافی مل چکے تھے. 3 sharks were still posing a threat. 3 شارک اب بھی ایک خطرہ لاحق تھے. The good things was that during all this fight, اچھی بات یہ تھی کہ اس ساری لڑائی کے دوران the boat was moving towards the shore. کشتی ساحل کی طرف بڑھ رہی تھی. The brothers were hopeful they would be able to get help when they reached the shore. بھائیوں کو امید تھی کہ جب وہ ساحل پر پہنچیں گے تو مدد حاصل کریں گے. They were fighting tooth and nail. وہ پوری طاقت کے ساتھ لڑ رہے تھے. To their horror, one shark leaped out of the water and snapped one of their fish. ان کے خوف تک پانی سے باہر ایک شارک نے چھلانگ لگا دی اور ان کی ایک مچھلی چھین لی. It was having a go at it with frightening teeth when Asif came forward and struck it on the head with a hammer. اس کے خیرت والی دانت تھے جب آصف آگے آیا اور اس کو ہتھوڑے کے ساتھ سر پر مارا.
The shark went down into the water, leaving a trail of blood on the surface. शार्क ने पानी की सतह पर खून की लकीर छोड़कर पानी में नीचे चला गया. It was easy for the pillow fisherman to do away with the remaining sharks. साथी माहीगीरों के लिए बाकी मांदा शार्क को खत्म करना आसान था. When the boat reached the store, they arrived with all their weapons to help the boys. जब कश्ती साहिल पर पहुंची तो वो सब अपने औजारों के साथ लड़कों की मदद के लिए आ गए. Within no time, the sharks had to abandon their clam and make for a safety zone. कुछ ही देर में शार्कों को अपना दावा छोड़ना पड़ा और हिफाजती जगह तक गए. At the end of the day, the boys had only one fish to take home, but they had an adventurous story to tell everyone. दिन के इख्तिताम पर लड़कों के साथ सिर्फ एक मछली था, मगर उनके पास सबको बताने के लिए बहादुरी की कहानी थी. Dear students, आज हम यूनिट नंबर 9 एडवेंचर विद शार्क्स में एक्सरसाइज करेंगे. तो चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ. Question number first. What kind of tools they had to defend themselves against the sharks? अपने आप को शार्क से बचाने के लिए उनके पास कौन से औजार थे? Answer. They had only their shark suits to defend themselves against the sharks. अपने आप को बचाने के लिए उनके पास शार्क के खिलाफ सिर्फ शार्की लिबास थे. Question number 2. How did the fight end? लड़ाई कैसे खत्म हुई? Answer. The fight ended at the bank of the shore where the boys fought with tooth and nail and killed many sharks. लड़ाई साहिल के करीब खत्म हुई जहां लड़के दिलवजान से लड़े और कई शार्कों को मार दिया. Question number 3. Look at the first picture of the unit. Enter. What is happening in the picture? यूनिट के पहले तस्वीर को देखिए और मालूम करें कि क्या हो रहा है इस तस्वीर में. Answer. The boys are catching the fish in the first picture of the unit. यूनिट के पहली तस्वीर में लड़के मछलियां पकड़ रहे हैं. Question number 4. Ahmed heard a mast with a sharp end. What does the word heard mean? अहमद ने तेज सिरे से मस्तूल फेंक दिया. लफ्ज़ heard का मतलब क्या है? Answer. The word heard means to throw something forcefully. लफ्ज़ heard का मतलब है किसी चीज़ को जोर से फेंकना.